السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ وکذالک یقول یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا۔ وفی حدیث جبریل علیہ السلام اخبرنی عن الساعۃ او متی الساعۃ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الامة ربها وان ترى الحفاة العراة وان ترى الحفاة العراة رعاء الناس رعاء البهم يتطاولون في البنيان او كما جاء في الحديث۔ محترم حاضرین اور دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ دین کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی مجھے توفیق دی۔ میں اس کے لیے جمعیت اہل حدیث رائے پیٹ اور ٹریپلیکن کا شکر گزار ہوں، اور اس سنٹر کا جو محیط سنٹر ہے اور ایک عرصہ دراز سے یہاں دینی خدمت انجام دے رہا ہے، اس کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہ جب سے سنٹر قائم ہوا ہے، اللہ کی مہربانی سے ایک دینی بیداری لوگوں میں آئی، دین کا جذبہ پیدا ہوا اور دین میں حصہ لینے کی ان کو توفیق ہوئی۔ اس سنٹر کی بہت ساری خدمات ہیں، انشاءاللہ جب یہ اپنی جگہ چلا جائے گا سنٹر انشاءاللہ بہت دور تک پہنچ گیا ہے، ابھی تھوڑا باقی ہے جیسا کہ ہمارے خواجہ سر نے اعلان کیا۔ الحمدللہ وہ جب ہو جائے گا تو اس کی نشاطات اور اس کی جو ہے سرگرمیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ چندہ دینے کے لیے ایسا ہے، ایک آدمی ایک گھر سے 10 روپیہ بھی اگر جمع کرے روز کو تو یہ گھر سے 300 روپیہ ہوا۔ اگر 500 آدمی ہیں، اگر وہ سب اس طرح جمع کرے تو 1,50,000 ہوا، اور ایک سال جمع کرے تو 18 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے ہر آدمی کو حصہ لینا چاہیے اچھے کاموں کے لیے۔ یہ چھوٹا چھوٹا چندہ جمع کرنے کی پہلے بہت ساری جگہوں میں روایتیں تھیں۔ یو پی کے اندر جتنے مدرسے تھے چندہ بہت کم ملتا تھا، ہر گھر میں ایک مٹھی کا انتظام ہوتا تھا، ہر گھر میں مٹھی۔ سویرے روٹی پکانا ہے کیا، ایک مٹھی آٹا آٹے کے بیگ میں ڈال دیتے۔ دوپہر میں چاول پکانا ہے کیا، ایک مٹھی چاول چاول کے بیگ میں ڈال دیتے۔ ایسا ایک مہینے کو جو جمع ہوتا مدرسے والے لے کر جاتے، جو بچے وہاں پڑھتے ان کو یہی کھلاتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ کرتے تھے دینی خدمت کے لیے۔ میں ایک جگہ گیا تھا، 2 سال سے زیادہ وہاں تھا، تمل ناڈو کا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں لال پیٹ، چدمبرم تعلقہ ہے لال پیٹ۔ وہاں بڑا مدرسہ اور 140 بچے پڑھتے تھے۔ میں جب گیا تھا اس وقت 1960 پر 4 کی بات ہے، 60 پر 3 60 پر 4 کی بات ہے۔
اتنے پہلے کی بات ہے، میں پڑھانے گیا تھا وہاں، چولہا نہیں وہاں، سب باہر کے بچے، کتنے 140 بچے، 135 بچے، چولہا نہیں، لکڑی نہیں، کچھ بھی نہیں. بولا یہ اللہ کیسے کھاتے ہوں گے، فرشتے ہیں کیا؟ فرشتے کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں، یہ لوگ کیسے رہیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک گھر کو ایک بچہ، بھائی تمہارے گھر سے ایک بچے کو 3 ٹائم کا کھانا دو، تو 135 گھر سے کھانا آتا. وہ ٹفن کی گاڑی رہتی، اس میں تقریباً سمجھے 70 ٹفن رکھنے کی جگہ رہتی. یہ گاڑی والا لے جاتا، وہ آخر گھر تک لے جاتا، عصر کے بعد نکلتا، پہنچتا وہاں، وہ گھر سے ٹفن لے کے رکھتا. ہر بچے کا نمبر رہتا اس میں، 13 نمبر، 14 اندر، 15 نمبر، ایسا رہتا ٹفن میں. ادھر ایک گاڑی ادھر ایک گاڑی، پوری بستی سے لے کر آتے. لے کر آنے کے بعد وہ بچے اپنا اپنا ٹفن نمبر دے کر اٹھا کر لے جا گھر میں کھاتے. اچھا ایسا ہے کیا؟ میں سمجھا. میرا بھی ایک ٹفن تھا، میں پڑھاتا تھا، لیکن وہاں کے لوگ بولے نہیں نہیں، ہم کو خواہش ہے آپ کو بھی کھلانا. وہ جب بچے فارغ ہو کے چلے جاتے، ان کو کبھی نہیں بھولتے، ماں باپ کی طرح بن جاتے. ان کے گھر میں شادی ہے تو بچے آتے، ہمارے بھائی کی شادی، ہمارے بہن کی شادی، حالانکہ بھائی بہن سگے نہیں، ان کے گھر میں کھائے پیے. ایسا مدد کرنے سے ادارے چلتے، مدرسے چلتے، مسجدیں چلتی، ادارے چلتے، یتیم خانے چلتے، ایسا ہوتا ہے نا. تو بہرحال انشاءاللہ جب وحی کا سنٹر قائم ہو جائے گا، اور زیادہ سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کرنے کی اور پھیلانے کی دین کی باتیں ہم سب کو توفیق دے گا. اللہ قبول کرے اور اس عمارت کو جلد سے جلد بنائے. مجھے جو باتیں کہنی ہیں، قیامت کی علامتیں، قیامت کی نشانیاں. یہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ سب قیامت آنے والی ہے. اس دنیا کو اللہ نے ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں بنائی. یہ دنیا ایک دن ختم ہونا ہے. ختم ہونے سے پہلے دنیا میں بہت سارے انقلابات آئیں گے، چینجز آئیں گے، دنیا بہت بدل جائے گی، وہ بڑھ جائے گی، پھر اس کے بعد ختم ہی ہو جائے گی. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ أَقْرَبَ. قیامت کتنی دیر سے آئے گی؟ بس آنکھ بند کر کے کھولے تک قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر. ٹرکی میں دیکھیں نا آپ، ابھی زلزلہ کیسا آیا، اللہ اکبر، کیسی بڑی بڑی عمارتیں کیسا گری، اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا. ویسے قیامت آنے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی آئے، سفید کپڑے، کالے بال، اس میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے، سواد شدید سواد شعر، کالے بال تھے. تو مدینے والے تو سب جانتے ہیں ان کو، نہا دھو کر آئے رہیں گے. لیکن یہ ہوا کہ یہ جو آئے مدینے والے کوئی نہ جانتے ان کو، اور مسافر ہو تو کوئی نہیں جانتے ان کو. سفید کپڑے سب کیسا رہیں گے، میلے رہیں گے نا. ایسے انہوں نے سوچا تھا. آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے بیٹھے. آپ کے گھٹنے ان کے اللہ کے رسول کے گھٹنے مل گئے، اتنے قریب بیٹھے. پوچھنے لگے ایمان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا. اسلام کیا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا. تعجب اس کا ہوا کہ صاحب یہ بات انہوں پوچھتے، پھر بولتے نہیں تمہارا جواب ٹھیک ہے. ان کو تعجب ہوا کہ صاحب ان کو معلوم نہیں، پوچھتے پھر انہوں کنفرم بھی کرتے نا، ہاں تمہارا جواب ٹھیک ہے. تعجب کرتے تھے. کہا کہ صاحب احسان کیا ہے، وہ بھی بتایا. آخر میں پوچھے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول بولے مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. اچھا قیامت کی علامت بتا سکتے کیا آپ؟ ہاں جی، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ عورت اپنے مالک کو جنے گی. یعنی یوں سمجھو کہ ماں غلام بن جائے گی، بیٹیاں سردارنی بن جائیں گی. تھوڑا نمونہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ جو کالج وغیرہ میں بچیاں پڑھتی نا،
ماں ان کی خدمت کرتی، کپڑے دھوتی، کھانا تیار کرتی اور سب فلاں فلاں کرتی. یہ مالکن تو نہیں ہے، لیکن بچیاں ایسی ہو جاتی ہیں ماں کی خدمت کرنے کے بجائے ماں سے خدمت لیتی ہیں. ایسا ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول نے قیامت کے قریب ایسے ہوگا، یہ جو ننگے پاؤں والے ہیں نا، ننگے بدن والے، خالی دھوتی باندھ کے رہتے ہیں نا، ویسے لوگ، بکریاں چرانے والے، یہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، ایسے انہوں نے کہا. تو ابھی دیکھیں نا آپ، عرب والے کیا کرتے تھے جی؟ بکریاں چراتے تھے، ہے نا. پہننے کا کپڑا بھی ان کو بڑی مشکل سے ملتا تھا. اب کیا بناتے؟ برج الخلیفہ بناتے، سب سے بڑی اونچی عمارت. یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے پر فخر کریں گے، میری بلڈنگ اونچی، تیری بلڈنگ اونچی. یہ انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو بتایا. تو دیکھیے آنے والے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے. حضرت عمر صلی اللہ کے رسول نے بتایا، تدری من السائل، عمر جو آئے تھے پوچھے سوال کرے نا، کون تھے؟ کہا کہ نہیں نا اللہ کے رسول معلوم نہیں. کہا جبریل علیہ السلام تھے جی. جب تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا تو جبریل علیہ السلام آ کے سوال کیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ بلڈنگ، نہ پہاڑ، نہ زمین، پوری دنیا بدل جائے گی. زمین بھی یہ نہیں، یہ صاف ستھری زمین ہوگی جس کے اندر یہ گناہ نہیں کیا گیا، یہ قطرہ خون نہیں بہایا گیا، ویسے صاف ستھری زمین ہوگی. ایسا پہلا انقلاب یہ آئے گا. پھر اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے، یہ سب علامتیں قیامت کی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائی ہیں قیامت آنے سے پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا، وہ سب اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے. انہی علامتوں سے چند علامتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا کے ممبر پر چڑھے. فجر کی نماز پڑھ لیے، ممبر پر چڑھے، بولے 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 ظہر کا وقت ہو گیا. چائے نہیں پی جی، بسکٹ نہیں کھائے، کیک نہیں کھائے، سموسہ نہیں کھائے، گھر کو نہیں گئے، بیٹھے نا اتنا ہی جی، استنجا کو جانا، فلاں کرنا. حیران، ایسا سنے بس دیکھتے ہی رہ گئے اللہ کے رسول کو. ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھائے. ہو سکتا ہے صبح سے بیٹھے رہو. ظہر کی نماز پڑھا کے پھر ممبر پر چڑھے، تقریر کرے 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 عصر کی نماز کا وقت ہوا. پھر اللہ کے رسول ممبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھائے. پھر اس کے بعد ممبر پر چڑھے، غروب آفتاب تک، مغرب تک تقریر کرے. اللہ اکبر، کیسا ہوا جی؟ سوچ کر دیکھیے اللہ کے رسول کے صحابہ کو دین کی باتیں سیکھنے کا کتنا شوق تھا. جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب بتا دیا اللہ کے رسول. کسی کو یاد رہا، کوئی بھول گئے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں کوئی بات بھول جاتا، کسی کو دیکھتا، ہاں یہ بولے نا اللہ کے رسول، اس دن تقریر میں یہ بولا نا، مجھے یاد آ جاتا تھا. ایسے نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں قیامت سے پہلے. قرآن میں بھی بہت ساری علامتیں آئی ہیں، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور سب اسی طرح دوسری علامتیں بھی قیامت کے اندر بتائی گئی ہیں. اور پہاڑ ایسا ہوگا، سمندر ایسا ہوگا، اور فلاں ہوگا. یہ ساری باتیں، چاند کو جو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور چاند اندھیرا، اس کا اجالا ختم ہو جائے گا، اور سب تارے جو ہم کو نظر آتے ہیں وہ بدل جائیں گے. یہ سب باتیں قرآن کے اندر بھی ہیں. اب قیامت کی ضرورت ہے کیا؟ ظاہر بات ہے ضرورت ہے. سب سے زیادہ زور اللہ پر ایمان لانے کے بعد قیامت پر ایمان لانے کو دیا گیا ہے.
क़यामत। आप देखते हैं पहली सूरह हम जो पढ़ते हैं सूरह फातिहा के बाद, यानी दूसरी सूरह सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता। युमिनूना बिल गैब, क़यामत आने वाली है, उस पर उनको यकीन है। व बिल आखिरति हुम युकिनून, वो भी बताया इनका आखिरत पर पूरा ईमान है। तो ईमान आखिरत पर हम सबको है, और कहते भी हैं, समझते भी हैं कि इंशाअल्लाह कि ऐसी ना किसी दिन क़यामत आएगी। दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग, कोई गरीब है बेचारा, कोई मजलूम है, कोई लोग सताते उसको, कोई परेशान करते, फुला करते, क्या करेगा वो? क़यामत आने वाली है, जो हम पर जुल्म करते हैं अल्लाह उनसे बदला लेगा क़यामत में, है ना। वला तस्ताजिल लहुम, अल्लाह के रसूल से खुद अल्लाह ने कहा इनकी पकड़ के लिए आप जल्दी मत कीजिए, हम जब वक्त आएगा तो उनको पकड़ेंगे। तो इस तरह एक तसल्ली भी है जी। और हाँ, वहाँ हमको इंसाफ मिलेगा, एक एक चीज़ का इंसाफ मिलेगा। जितने लोग जुल्म करते हैं उनका बदला वहाँ मिलेगा। एक हदीस आती है जिसको कहते हैं हदीसुल मुफलिस, कंगाल आदमी, गरीब आदमी की हदीस। उसके अंदर क्या है, क़यामत के दिन हर आदमी को लाया जाएगा, उसके साथ बड़े बड़े रजिस्टर होंगे, 3 किस्म के रजिस्टर होंगे। एक तो वो कि आदमी शिर्क क्या है उसका हिसाब ही नहीं, भेजो जहन्नम को उसको। दूसरा रजिस्टर ऐसा है, अल्लाह के हक़ में कोई कोताही किया, नमाज ठीक नहीं पढ़ा, रोज़े पूरे नहीं रखा, फलां किया, तो अल्लाह कहेगा ये मेरा हक़ है, मैं माफ़ कर देता हूँ। तीसरा रजिस्टर आएगा, बंदों पर जो जुल्म किया है वो रजिस्टर, कौन कौन किसको किसको सताया है वो रजिस्टर। एक आदमी आएगा, कितने रजिस्टर जी उसके, नमाज के भी, रोज़े के भी, हज के भी, सदका खैरात के भी, बहुत रजिस्टर। लोग समझेंगे सबसे बड़ा जन्नती ये है भाई, हमारे पास तो बहुत कम रजिस्टर है, इसके पास बहुत रजिस्टर है, लंबी क्यों खड़ी है। एक आदमी आएगा, अल्लाह ये मुझे सताया, मुझ पर जुल्म किया, मेरा कर्ज लिया, नहीं दिया। एक एक आदमी अपना अपना बोलते जाएगा, अपना अपना बोलते जाएगा। वो बोलेगा भाई मुझे माफ़ कर दे। यहाँ माफ़ करने का किस्सा नहीं है, दुनिया में माफ़ करते थे। अब क्या करेंगे, एक रजिस्टर उठा कर उसको दे देंगे। देखो यहाँ ज़रा जुल्म पर हम लोग बर्दाश्त कर लिए, क़यामत में कितना बड़ा रजिस्टर मिलेगा जी हमको। इसलिए तसल्ली रहती है, क़यामत आएगी और अल्लाह का इंसाफ कायम होगा। ऐसे ही पूरे रजिस्टर ख़त्म होते जाएंगे, आया आया रजिस्टर ख़त्म, कर्ज वाले बाकी अब भी मजलूम लोग। अब क्या करेंगे, अब तो रजिस्टर देने का किस्सा नहीं है, का इसके गुनाह उठाकर इसके सर के ऊपर डालो। इतने रजिस्टर वाला है ना, उसके सर पर वो डाले जाएंगे गुनाह उसके, फिर उसका जहन्नम का हुक्म दिया जाएगा, इसको ले जाओ जहन्नम में डालो। देखो क़यामत आने वाली है और वहाँ इंसाफ होने वाला है। जितने लोगों पर जुल्म हुआ है उन सब को अल्लाह ताला वहाँ उसका बदला देगा और जालिमों को जो सज़ा देना है वो देगा। आज भी अगर हमारे मुल्क के अंदर हम पर कोई जुल्म होता है, परेशान किया जाता है, हमारे दीन को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, हमको अल्लाह से दुआ भी करना है और अल्लाह पर भरोसा भी रखना है कि जालिमों को अल्लाह ताला पकड़ेगा, और यहाँ नहीं तो क़यामत में तो ज़रूर पकड़ेगा। अमहिलहुम रुवैदा, छोड़ी मोहलत दो इनको, मैं इनकी रस्सी पकड़ूंगा, खींचूंगा तो फिर ये नहीं बचेंगे। तो क़यामत की ज़रूरत है जी, लिहाजा हमको चाहिए क़यामत हमारा पक्का ईमान होना चाहिए। क़यामत की अलामत बहुत हैं, 2 अलामतें तकसीम करते उलमा, एक सुगरा छोटी छोटी अलामतें और एक बड़ी अलामतें, दज्जाल का निकलना, सूरज का मगरिब से निकलना, याजूज माजूज का निकलना, ये सब बड़ी बड़ी अलामतें हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब होंगी। अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, क़यामत भी मेरी पैदाइश भी इतना फ़र्क है जी, या तो ऐसे बताए नज़दीक नज़दीक, ऐसा बताए अब यह क़यामत का इतना टाइम निकल गया, अब इतना टाइम बाकी है, ऐसे अल्लाह के रसूल ने इशारा करके बताया 2 उंगली। बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन,
میری پیدائش قیامت کی سب سے پہلی علامت، قیامت قریب ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اعدد ستن، قیامت سے پہلے 6 باتیں ہوں گی جی، اس میں سے ایک بات میری موت ہے، میں مرا نہ قیامت قریب آ گئی۔ ایسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول نے جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ان کی پوری زندگی یہاں تک ہے، اب مسلمانوں کی زندگی اتنی ہے، تھوڑا بس، اب کتنے 100 سال ہے اللہ کو معلوم، 1400 سال تو ہو گئے، پھر بھی جو ہے قیامت بھی نہیں آئی، اور قیامت سے بہت پہلے بہت ساری باتیں ہوں گی۔ یہ ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو چھوٹی علامتیں شروع ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کی موت سے یہ ہوا، لہٰذا ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، علم کا اٹھایا جانا اور جہالت کا عام ہو جانا، علماء نہیں رہیں گے۔ اب علم کیسے ختم ہوگا؟ حالانکہ آج جو علم ہے سائنس کا بھی، ٹیکنالوجی کا بھی، اس کا بھی پہلے نہیں تھا جی، پہلے اس کا 1% بھی نہیں تھا۔ اب کتنا علم ہے جی دنیا میں، کتنا علم ہو گیا، کیسے کیسے ہو گیا، اللہ اکبر۔ ایک علم کے کتنے برانچز ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کے بولا کہ صاحب میرے دانت میں درد ہے دیکھیے، تو کہا رائٹ سائڈ میں ہے کہ لیفٹ سائڈ میں؟ کہا رائٹ سائڈ میں۔ کہا نہیں میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، دوسرا ڈاکٹر ہے وہ جو اس کو جا کے بتاؤ۔ ایسے جی اتنے اسپیشلسٹ ہو گئے، اتنی دنیا میں علم آ گیا۔ تو پھر حدیث میں کیا؟ دین کا علم، دین کا علم ختم ہوتے جائے گا، دنیا کا علم بڑھتے جائے گا، یہاں تک کہ لوگ دنیا کو اتنی ترقی دے دیں گے، سمجھیں گے انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا حتی اذا اخذت الارض زخرفہا وزینت وظن اہلہا انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا۔ قرآن میں اللہ بتاتا ہے کہ صاحب دنیا کو لوگ اتنی شاندار بنائیں گے، اتنی ترقی کریں گے، چاند پر بھی پہنچ جائیں گے، فلاں بھی کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن آئے گی قیامت، رات میں دن میں چند منٹوں میں آ کے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو دین کا علم ختم ہو جائے گا، دنیا کا علم آگے بڑھتے جائے گا، دنیا اتنی ترقی کرے گی۔ جیسا حدیث میں آتا ہے، اب بہت سا علماء ہمارے جو ہم کو جو علماء پڑھا ہے بہت علم تھا ان کے پاس، اب ہم ان کے بعد آئے، ہمارے پاس علم بہت کم ہے ان کے مقابلے، ہمارے جو شاگرد آئیں گے ان کا علم اور کم ہو گیا، انتقال ہوئے علم گیا، انتقال ہوئے علم گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوئے، کون ویسا محدث پیدا ہوا جی؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوئے، کون ویسا عالم پیدا ہوا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے، کون ویسا عالم پیدا ہوا جی؟ نہیں، سب کم ہوتے جاتا علم۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے وَيَفْشُ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر تقریر میں سنا نا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اب کیا کریں گے؟ علماء نہیں ہیں تو جائیں گے جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے، جاہل اپنی رائے سے مشورہ دیں گے، دین کی بات معلوم نہیں ان کو بھی مشورہ دیں گے، ولو اولو خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے جی، دیکھو کتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زنا کا عام ہو جانا، زنا کتنا بڑا گناہ تھا جی زنا، ہاں اب دیکھو باقاعدہ اس کے واسطے محلے ہیں، بامبے وغیرہ کے اندر کماٹی پورا وغیرہ، وہاں صرف زنا کی عورتیں رہتی ہیں، لڑکیاں رہتی ہیں، پیسہ دو زنا کر کے آؤ، شادی کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ اور ویسے بھی کتنا آج کل زنا عام ہو رہا ہے، دیکھو اخبار میں روز آتا ہے، اس لڑکی کو اٹھا کے لے گئے، 4 آدمی ان کے ساتھ ریپ کیے، 2 آدمی ریپ کیے، 5 آدمی ریپ کیے، آخر میں لڑکی کو قتل کر دیے، لڑکی بے ہوش ہو گئی، روز خبریں آتی ہیں۔ یہ وہ خبریں ہیں جو اخبار میں چھپتی ہیں، اس کے علاوہ کتنے لوگوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہوگا، کتنے عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زنا ہوتا ہوگا ہمارے ملک میں، اور امریکہ وغیرہ کے اندر بہت زیادہ ہے جی۔
وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں 100 میں 30 پر 3 بچے زنا کے بچے پیدا ہوتے ہیں. شادی کے بغیر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 30 پر 3%. اتنا جی زنا عام ہو جائے گا. حادثہ ویسا ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. بلکہ بعض مرتبہ ایسی بھی ہوتا ہے اچھے خاصے گھر کی لڑکیاں بھی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں, وہاں جا کے شادی بھی کر لیا, کچھ بھی کر لیا, وہ بھی ایک زنا ہی ہے. ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی جاتی ہے اور کسی سے شادی کرتی ہے. شادی مسلمان سے کیا کرتی, کالج اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں میں بڑی مصیبت ہے. کسی سے بھی لو کر لیا, عشق کر لیا, اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں, اس کے ساتھ زنا کرتی ہیں. زنا عام ہو جائے گا, ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شراب عام ہو جائے گی, شراب عام ہو جائے گی. عرب میں جب اسلام آیا شراب بہت پیتے تھے, صحابہ بھی پیتے تھے. مدینے میں آ کر بھی صحابہ میں سے بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے جی. حضرت حمزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ بھی شراب پیتے تھے, بہت شراب پیتے تھے. حضرت عمر کو ہمیشہ فکر, اللہ اس خبیث چیز کو حرام کر اللہ. یہ کہ ایک مرحلے میں لا کے 30ویں سال میں مدینے کو آ کر 30ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نازل کی کہ صاحب شراب حرام ہو گئی. فوراً اسی وقت سارے صحابہ چھوڑ دیے. اور وہ پھر بھی شراب کا زمانہ آ گیا. پہلے تو لوگ بیچتے تھے, اب حکومت بیچتی. شراب بنا بنا کے ٹاسماک کی دکانیں محلے محلے میں کھل رہی ہیں. لینے والے کیوں میں کھڑے ہو کر لیتے. کچھ بھی آتا ہے, کرسمس آیا, پونگل آیا, فلاں آیا, کیا بھی ہوا, کیوں میں کھڑے ہو کر لیتے جی. اور باقاعدہ حکومت اس کا کاروبار چلاتی ہے ہر جگہ. شراب عام ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے کتنے ہوگا آگے. اس کے بعد یہ ہوا کہ گانے بجانے کے آلات, معازف, گانے بجانے کے آلات کیا کیا ہو گیا جی. گانا بجانے کے لیے اس کے لیے مختص ہو گئے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ تھے, بسم اللہ خان اور فلاں خان, برکت اللہ خان, یہ سب جو شہنائی والے فلاں والے میوزک بجانے والے سب تھے جی. اور ابھی ہوں گے ان کے خاندان کے اندر. ایک قوم ہی اس کے لیے وقف ہو گئی ہے. گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور گانا بھی عام ہو جائے گا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی علامتیں یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں, ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے مسجدیں سیدھے سادے ہوتی تھی, معمولی مسجدیں ہوتی تھی. اس میں نہ اے سی ہوتا تھا نہ فلاں, کچھ بھی نہیں جی. چٹائی ہوتی تھی, حصیر بولتے نا, وہ ہوتی تھی. سال میں ایک مرتبہ بدلتے, نہیں 2 سال میں ایک مرتبہ بدلتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت قریب آنے سے پہلے مسجدیں بنائیں گے, بڑی بڑی مسجدیں, اور مسجد کو سنگاریں گے, سنواریں گے, بہت فیشنیبل مسجد بنائیں گے. اے سی ہونا, فلاں ہونا, ایسا ہونا, اتنی سہولتیں ہونا مسجد میں. اللہ اکبر. ہم لوگ جو پڑھتے تھے عمر آباد میں, سردی کے دنوں میں وضو کرنا پڑتا تھا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے. اب تو ہر جگہ ہیٹر جی وضو کرنے کے لیے. ذرا کچھ سردی ہو گئی تو ہیٹر کا انتظام. ذرا محنت کر کے عبادت کرتے تھے اور اللہ سے ڈر کے عبادت کرتے تھے. اب تو سہولتیں اتنی ہو گئی ہیں, مسجدوں میں زیب و زینت آرائش زیادہ کریں گے. ایک حدیث میں تو یوں بھی آیا کہ صاحب یہود و نصارے کی طرح تم محراب بناؤ گے مسجد میں امام کھڑے ہونے کے لیے, الگ ایک اسپیشل جگہ بناؤ گے. ایسے بھی ایک حدیث کے اندر آیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی ایک علامت ہے قیامت کی. عمارتوں پر فخر کرنا میں نے تو بتایا, ہر آدمی بڑی بڑی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے. اب یہاں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اب وہ تو بہت آسان ہو گیا ان کے لیے بھی. بینک جو ہے بہت قرض دیتا ہے, کتنی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں. کوئی بھی آپ پیپر لے لیجئے, ہندو پیپر, فلاں دیکھیے کتنی بلڈنگیں بنتے جاتی ہیں. مدراس کے اندر 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر پر کتنے گھر بنتے ہیں جی. 2000 گھر بنتے, 3000 گھر بنتے, 1500 گھر بنتے. کتنے اوپر رہتی ہیں. وہ جو بلی مل تھے وہاں دیکھیں گے آپ, SPR سٹی ہی بنا دیا اس کو, کتنی اونچی عمارتیں ہیں جی. اللہ اکبر. ایسا فخر بھی کرتے, بیپار بھی کرتے. فخر کے لیے میں نے کہا جیسے دبئی وغیرہ کے اندر برج الخلیفہ ہے,
اب سعودی بھی شاید اس سے بڑی عمارت، اس سے اونچی عمارت بنانے والا ہے. اس طرح عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے ایک دوسرے پر. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب قتل بھی عام ہو جائے گا. جان لینا معمولی بات ہوگی. آج کتنا آسان ہو گیا جی جان لینا. پہلے تو یہ قتل ہوتا تھا تو کبھی کبھی بچپن میں سنتے تھے یو پی میں ایک قتل ہوا، کرناٹکا میں ایک قتل ہوا. اب ویسا نہیں ہے. ایک دن کو کتنے قتل ہوئے وہ گننے کی ضرورت ہے. کتنا قتل عام ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. قتل عام ہو جائے گا جی. وکثرت الحرج. صحابہ نے پوچھا حرج کیا اللہ کے رسول؟ کہا قتل جی. قتل عام ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑیں گے، ایک دوسرے کی جان لیں گے. یہ تو عام طور پر دشمنی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنے شوہر ہیں اپنے بیوی کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک مصیبت ہے. ایسا ہوتا ہے. اور کچھ بیویاں بھی ایسی ہیں کہ اپنے شوہر کو جو ہے زہر وغیرہ دے کے کھلا کے مار دیتی ہیں تاکہ کسی دوسرے کا شادی کر لیں، کچھ کریں. قتل بالکل عام ہو جائے گا، ہے نا. ایسے کتنے ہوتے ہیں، بہت قتل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور زمانے کا قریب ہو جانا. زمانے کا قریب ہو جانا. زمانہ قریب ہونا. آتا مہینہ گزر جاتا، ابھی جمعہ پڑے دوسرا جمعہ آ جاتا. پہلے جمعہ بولے تو 7 دن کتنے دن انتظار کرے تو جمعہ آتا تھا. اب ویسا نہیں ہے. تقارب الزمان. زمانہ بہت نزدیک ہو جائے گا. آدمی کو احساس ہوگا ارے کیا جی اب بھی اتنا جمعہ گیا پھر بھی جمعہ آ گیا کیا. ایسے ہوگا. تنخواہ دینے والے بھی سوچیں گے کیا جی اب بھی تنخواہ دیا پھر دینا کیا. لینے والے کو خوشی ہوگی کہ چلو بھی اور ایک مرتبہ ہم کو تنخواہ مل رہی ہے. تقارب الزمان یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا کہ قیامت کے قریب مومن کا خواب، مسلمانوں کا خواب سچا ہوگا. زیادہ خواب سچے ہوں گے. رات بھر خواب دیکھتے، سب دیکھتے قریب قریب. صبح میں اٹھے تو ایک خواب بھی یاد نہیں رہتا. پورا خواب دیکھتے رات میں. کتنے گھنٹے دیکھتے جی. سوتے سوتے دیکھتے رہتے. سویرے سوچے کیا خواب دیکھے یاد نہیں. ہاں کوئی استخارہ کرتے ہیں، ان کو کوئی خواب نظر آتا ہے، ان کو یاد رہتا ہے کہ صاحب اچھا خواب دیکھا میں فلاں کیا. ایسے ہوگا. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت سے قریب زلزلے بہت آئیں گے. زلزلے بہت آئیں گے قیامت کے قریب. اب کتنے زلزلے ہو رہے ہیں جی. ترکی کا زلزلہ، سیریا کا زلزلہ دیکھو، ترکمانستان کا یا کسی قزاقستان کا زلزلہ دیکھو. کتنے زلزلے آتے رہتے ہیں جی. قیامت کے قریب جلدی جلدی زلزلے آئیں گے، اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. یہ بھی ایک علامت ہے. اور یہ سب زلزلے جب آئیں گے تو پہاڑ جب پھونک دیا جائے گا، دھول بن کے اڑا دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑا ہے بیلنس قائم کرنے کے لیے زمین کے لیے. جب پہاڑ ہی نہیں رہیں گے، ہم کو پہاڑ نظر آتے ہیں سمجھے 10 میٹر، نیچے 100 میٹر ہیں. وہ نیچے 100 میٹر ہیں، زمین کو تھامے ہوئے ہیں. قیامت کے قریب یہ زمین بھی ہلنے لگے گی. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تجارت عام ہو جائے گی. بیپار ہر جگہ بیپار ہی بیپار ہوگا. اب 30-40 سال پہلے یا رائے پیٹہ کے اندر کتنی دکانیں تھیں جی. اب ہر چیز کی دکان ہر جگہ ہو گئی، اور مال بھی آ گئے. ہر چیز ایک مال میں آپ کو مل جائے گی. سپر مارکیٹ مال جا کے ایک پوری دنیا آ کے ایک بلڈنگ میں سمجھ جاتی ہے. کتنے بڑے بڑے مال ہیں بھی. ہاں لولو مارکیٹ تو ہم لوگ سنتے تھے، وہاں قطر میں ہے، اور سب دبئی میں ہے، سعودی میں ہے. اب تو یو پی میں بھی آ گیا، اور سب بنگلور میں بھی آ گیا. کتنی بڑی جگہ ہے جی. کتنے اسٹوری میں ہے. کیا آپ کو چاہیے؟ ترکاری کا ایک ہے، گوشت کا فلاں ہے، کپڑے کا ایک ہے، فلاں کا ایک ہے. کتنی بلڈنگ ہے جی. تجارت بہت بڑھ جائے گی. یہاں تک کہ مرد بیپار کرتے، عورتیں بھی بیپار کریں گی. عورتیں بھی دکان میں بیٹھیں گی، وہ بھی کمائیں گی. تجارت ایک دم عام ہو جائے گی. اتنا ہوگا. اور فرمایا اللہ کے رسول نے مال کثرت سے ہو جائے گا. دولت بہت زیادہ ہو جائے گی لوگوں کے پاس. میں جب پہلے پڑھاتا تھا لال پیٹ میں، ابھی جس کا ذکر کیا، میری تنخواہ تھی مہینے کو 90 روپے.
एक महीने को जी, एक दिन को नहीं, एक महीने को 90 रुपये तनख्वाह, एक साल को 3 रुपया बढ़ाते थे। गवर्नमेंट से, वो भी गवर्नमेंट का जॉब, मामूली जॉब नहीं, गवर्नमेंट का जॉब, 3 रुपया बढ़ाते थे जी। पहले तो जहाँ 1.5 सालों जिसको बोलते हैं ना महंगाई भत्ता 10 रुपया था, 90 रुपया तनख्वाह, और 1.5 सालों 100 रुपया महीने को। अब देखो जी कितनी तनख्वाह होगी कॉलेजों में, इसमें उसमें। जैसे अभी सुना ना आपने कि साहब फलां इंजीनियर हैं, फलां हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा। और ज़ाहिर बात है महंगाई वैसी है, तनख्वाह भी वैसी है, लेकिन माल कसरत से हो जाएगा। महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो माल बहुत हो जाएगा। महदी अलैहिस्सलाम से आकर कोई मांगेंगे, महदी अलैहिस्सलाम कुछ 2 पैसा गिन कर नहीं देंगे, उठा कर देंगे मुट्ठी मुट्ठी, इतना माल हो जाएगा जी। फिर खुशहाली भी क़यामत से पहले आ जाएगी, बहुत माल, सब मालदार रहेंगे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ज़कात लेके जाके पूछेंगे गली में, भाई हैं कोई ज़कात लेने वाले? वो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास भी ज़कात है, आप लेते क्या? वैसा हो जाएगा जी। सब ज़कात देने वाले रहेंगे, लेने वाले नहीं रहेंगे, कसरत माल हो जाएगी। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये भी फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि लल फ़क़्र अख़शा अलैकुम वलाकिन अख़शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम फतनाफ़सुहा फ़अंतुम इज़न तनाफ़सुहा औ कमा जा। अल्लाह के रसूल करें मेरी उम्मत मोहताज रहेगी, खाने पीने नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं जी, लेकिन दुनिया की दौलत इतनी कमाएंगी, एक दूसरे से हसद हो जाएगा, बुग़्ज़ हो जाएगा, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए दुनिया को ही याद रखेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। ऐसा होगा इस ज़माने में। आज भी वैसी ना है साहब, कितनी बड़ी बड़ी तिजारतें, लोग एक तिजारत, 2 तिजारत, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन भी दुनिया में चलते रहते हैं। इसका भी अल्लाह के रसूल ने हमको बताया है। मुद्दाइयान नबूवत का ज़ुहूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद 30 आदमी नबूवत का दावा करेंगे। 70 भी कहा एक मरतबे, 30 भी कहा। ये 30 कौन? जिसको ज़्यादा चर्चा है, वरना तो 3000 से ज़्यादा मुद्दाइयान नबूवत रहेंगे, उससे भी ज़्यादा रहेंगे। अभी कितने हैं? एक तो पैदा हुआ था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, वो एक मुद्दाई नबूवत था, जहन्नम रसीद हुआ। और जानते हैं आप कि साहब मद्रास में कादियानी की मस्जिद, कोडम्बाकम में एक है, शायद गिंडी में भी एक है, और एक 3 मस्जिदें कादियानियों की मस्जिद है ना। ऐसा हो जाएगा, मुद्दइयान नबूवत पैदा होंगे। और वो जो था गुमराह खलीफा एक था, उसको रशाद खलीफा कहते हैं। वो तो गुमराह खलीफा रशाद नहीं है, वो तो जलाल खलीफा है। वो भी जहन्नम रसीद हुआ, उसको कत्ल कर दिया अमेरिका में। वो भी इनकार हदीस किया, अपने आप को नबी बताने की कोशिश किया। और अब जो जिंदा है शकील बिन हनीफ भी एक आदमी है जो अपने आप को नबी बताता है। उसके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, पैसा बहुत आता है उसके पास, कहाँ से आता है नहीं मालूम, है ना, बहुत पैसा है। अब है जिंदा हो, कौन उसको कत्ल करेगा अल्लाह को मालूम। ऐसे बहुत सारे झूठे नबी मेरे बाद पैदा होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भी हमको बताया है। क़यामत से करीब ज़लज़ले बहुत आएंगे, वो तो मैंने बताया। क़यामत बुरे लोगों पर कायम होगी, अल्लाह का लफ्ज़ बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह बोलने वाला, इतनी दुनिया बिगड़ जाएगी, गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएंगे, अल्लाह को कोई जानता ही नहीं, अल्लाह को कोई जानता ही नहीं। उन पर क़यामत कायम होगी। अला शिरारिल खल्क़ी, बदतरीन लोगों के ज़माने में क़यामत आएगी। ऐसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। एक बात अल्लाह के रसूल ने यह भी बताई है कि साहब क़यामत के करीब लोग ऐसे उड़ने की तरह हो जाएंगे, घर से निकले मस्जिद के दरवाजे पर आकर उतरेंगे। आज देखें कार और 2 व्हीलर वाले, कोई बुरी बात नहीं है ये, यानी खुशहाली इतनी हो जाएगी, लोग ऐसा सब आएंगे, मस्जिद को जाना है
100 कदम पर भी है मस्जिद तो चल कर नहीं जाएंगे, टू व्हीलर से जाएंगे। 1 मीटर 2 मीटर की बात तो खैर है, ज़रा भी एक 10-15 मीटर है टू व्हीलर चाहिए, फलां चाहिए टू व्हीलर चाहिए। ऐसा हो जाएगा मस्जिद के दरवाजे पर आकर, घर से निकलेंगे मस्जिद के दरवाजे पर आकर उतरेंगे, यानी खुशहाली भी हो जाएगी, ऐसे मालूम होता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब 3 बड़ी अलामतें होंगी, उनमें से एक अलामत ये है कि छोटों से इल्म हासिल किया जाएगा। अभी आपने बताया ना कि साहब इल्म किससे हासिल करना, उलमा से हासिल करना। अब वैसा नहीं रहा, इंटरनेट से इल्म हासिल करना, फलां से इल्म हासिल करना, किताब देखकर आलिम बन जाना। अगर वैसा ही था तो अल्लाह कुरान नाजिल कर देता, पढ़ लो जी, सीख लो, नबी बन जाओ या कि बड़े आलिम बन जाओ। ऐसा नहीं है ना, उलमा से सीखना। छोटे लोगों से इल्म हासिल करेंगे, यानी इल्म कम रहेगा, ज़्यादा उनको मालूम नहीं रहेगा, उनके पास बैठेंगे। क्या इल्म भाई उनके पास, क्या बोलते, क्या मालूम आते, क्या भी सनद नहीं, दलील नहीं, जितने ज़ोर से बात करते उतने बड़े आलिम समझते लोगों को। इस वक्त वैसा हो गया है। तो कहा अल्लाह के रसूल ने युल्तमसुल इल्मु इंदल असागिर, छोटे लोगों से, यानी इल्म में छोटे, उम्र में नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं उनके उस्ताद जो हैं समझिए कि वो उम्र में बड़े हैं, उनसे भी बाज़ लोग इल्म हासिल करते हैं लेकिन उस्ताद से बढ़ जाते हैं। रुब्बा तिलमीज़िन फ़ाक़ा उस्ताज़हु बोलते हैं, कितने लोग शागिर्द उस्ताद से बड़े बन जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन असातिज़ा से पढ़े उनसे ज़्यादा उनको इल्म हासिल हुआ हदीस का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हों, इब्ने मदीनी रहमतुल्लाह अलैह हों, या इब्ने मुबारक हों, या यहया बिन मईन हों, इन सब से पढ़ के उनसे बड़े आलिम बने। तो उम्र इनकी कम हो सकती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि साहब उम्र में छोटे उनसे इल्म हासिल नहीं करना। इल्म में छोटे हैं, इल्म मालूम नहीं, बड़े आलिम साहब समझ कर उनसे जाकर फतवा वगैरह पूछेंगे। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक अजीब बात हमने देखा, क़यामत के करीब चांद फूल जाएगा, छोटी चीज़ फूल जाती ना, वैसा हो जाएगा। ये अजीब व गरीब बात मैंने देखी कि क़यामत के करीब ऐसा भी हो जाएगा। मैंने उस पर गौर किया कि साहब ये क्या बात होगी। तो लिखा ये है, जो पहला चांद निकलता है जिसको हिलाल बोलते, पहला चांद निकलता है ना, उसको अरबी में हिलाल बोलते। पहला चांद निकलेगा ज़रा मोटा रहेगा, लोग बोले 2 दिन का जी है, ये 2 दिन का, ऐसा झगड़ा होने लगेगा क़यामत के करीब। अजीब व गरीब बात मैंने देखी, ऐसा होता भी है। साहब बकरीद इसमें देखते हैं हम लोग, रमज़ान में, ईद में, भाई ये 2 दिन का चांदीज भाई है, वो हिसाब करके लोग तो बताते हैं साहब चांद कब निकलेगा, क्या निकलेगा, कब से रोज़ा शुरू होगा। लेकिन बहुत सारे लोग चांद देखकर भी फैसला करते 2 दिन का चांद है जी। उसे कैसा कैसा देखते, 1 दिन का है, 2 दिन का है, कभी कपड़ा रख के देखते, 1 नज़र आता 2 नज़र आता, कभी ऐसा देखते 1 नज़र आता 2 नज़र आता, ऐसा सब देख कर बोलते 2 दिन का जी है, 2 दिन का देखो कितना मोटा है। वल्लाहु आलम, ये अजीब व गरीब बात मैंने देखी थी। और इसी तरह क़यामत के करीब बहुत सारे लोग आकर आपको ऐसी ऐसी ख़बरें देंगी और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो तुमने नहीं सुना होगा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब से पहले एक मुक़द्दमा लिखा है, प्रीफेस लिखा है, उसके अंदर एक रिवायत ऐसी आती है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को, जो सरकश जिन होते हैं ना, उनको बोतल में डाल के बंद करके समंदर में फेंक दिए। और समंदर में है, कैसा जीते हैं क्या करते हैं अल्लाह को मालूम जी। जब पैक कर दिए, क्या खाते रहेंगे क्या पीते रहेंगे, लेकिन है हदीस में यही कि उन्होंने समंदर में डाल दिया है। क़यामत के करीब वो बोतल फोड़ के बाहर आ जाएंगे, आके लोगों से हदीस सुनाएंगे, देखो ऐसा बोले ऐसा बोले, अल्लाह के रसूल पर झूठी हदीसें सुनाएंगे। कौन बोले भाई तुमको हदीस, नाम नहीं पूछा मैं, एक आदमी बोले, मैं देखा तो उनको पहचानूंगा, जिन फिर दोबारा नहीं आएगा ना। कहा क़यामत के करीब झूठी खबरें बहुत फैलेंगी, आजकल भी झूठी खबरें बहुत फैलती हैं, इसका भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये बताया है कि क़यामत के करीब
موتیں جلدی جلدی واقع ہوں گی. کتنے جلدی جلدی لوگ مرتے جی. اس کو لکھا ایک آدمی نے ہارٹ اٹیک کی بیماری زیادہ ہو جائے گی قیامت کے قریب. ڈاکٹروں کا فائدہ ہوتا. اوپن ہارٹ سرجری کرنے کے لیے کتنے لاکھ روپے لیتے جی, اچھی کمائی. قیامت کا قریب جلدی جلدی موتیں ہوں گی. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا. اسی طرح عرب کی زمین کایا پلٹ ہو جائے گی, پوری زمین بدل جائے گی. عرب میں کسی زمانے میں ہریالی تھی, سب کچھ تھا, پھر اس کا ایک دم سوکھ گیا. اب کتنی خبریں آتی ہیں جی, سعودیہ میں اتنی بارش ہوئی, پورا جنگل ہرا بھرا ہو گیا, پوری بستی ہری بھری ہو گئی, کاشت کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. کسی زمانے میں سعودی امپورٹ کرتا تھا گیہوں وغیرہ, اب ایکسپورٹ کرنے کے لائق ہے. اتنا گیہوں پیدا ہوتا ہے, ایکسپورٹ کر سکتے وہاں سے. ویسا ہو گیا کہ سب مروج ہو جائیں گے, سب نہریں بہیں گی. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی بتائیں علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ سب ہم کو بتایا ہے. لہٰذا ہم کو قیامت پر یقین رکھنا چاہیے اور قیامت کی تیاری کرنی چاہیے. پتہ نہیں کس وقت کیا موت ہو جائے گی. اچھا خاصا گھر سے نکلتے ہیں, آتے نہیں گھر کو, کیا گر گئے, مر گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, فلاں ہو گیا. گھر سے جاتے پھر واپس نہیں آتے, پتہ نہیں کس کا وقت کیا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صاحب مسلمان ایمان کی حالت میں مرے. لا تموتن الا وانتم مسلمون, موت کے لیے تیار رہو. ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں ہماری موت ہو, دین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے مرے تو اللہ کے ہم کو جنت ملے گی. ان باتوں کا انشاءاللہ ہم خیال کریں گے تو بہت سارے فائدے ہم کو ہوں گے. تو یہ چند علامتیں تھیں, ورنہ تو دیکھیں گے تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں 200 سے زیادہ بتائی گئی ہیں. 200 سے زیادہ ہیں. بڑی علامتیں تو دجال کا ہے, مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے, اور صاحب یاجوج ماجوج کا آنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں بڑی علامتیں. اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا, یہ بھی ایک علامت ہے جو بالکل قیامت کے قریب واقع ہو جائیں گی. اور صاحب وہاں سے آتش فشاں پھوٹے گا, وہاں سے آگ نکلے گی. کیا کیا سب لکھے ہیں. یہ علامتیں ہو گئی کیا, کچھ علامتوں میں اختلاف ہے. نہیں ایک مرتبہ حجاز میں ایسی آگ اٹھی تھی کہ سب 40 کلومیٹر دور سے لوگ دیکھے, اتنی اوپر تک تھی وہ, ایسی آگ آئی. یہ سب بھی لوگ بتاتے ہیں. بہرحال میرا ٹائم زیادہ ہی ہو گیا, بلکہ 40 کے بجائے 45 ہو گیا. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. کبھی موقع پھر ملے گا تو قیامت کی علامتیں بھی اور دوسری باتیں بھی پھر بولنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت پر ہمارا ایمان پکا کرے. عمل جو ملنے والا ہے, جزا ملنے والی ہے, اس پر اللہ تعالی ہمارا ایمان پکا کرے. اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب آسان کرے. جو لوگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں, سفر آخرت پر چلے گئے, اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے. اگر توحید میں ان کا انتقال ہوا ہے, اللہ تعالی ہماری موت بھی توحید پر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوبارہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سب جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے سے علماء آتے, تقریر کرتے, فلاں ہوتے. جماعت سے کٹ کر رہے تو کچھ نہیں ہوتا, اس لیے جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. جمعیت اہل حدیث بھی الحمدللہ تمل ناڈو میں کوشش کرتی ہے ہر جگہ دینی پروگرام کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کی. ویسے ہم دین کی باتیں بتاتے ہیں, اور کچھ لوگ جلسے کرتے ہیں مذہب کی باتیں بتانے کے لیے. ہم مذہب کی بات نہیں بتاتے, ہم دین کی بات بتاتے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, ان کی باتیں کیا, وہ بتاتے ہیں. اس لیے ایسی جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے گا تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ صحیح اسلام پھیلے گا اور لوگ شرک و بدعت سے توبہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.